ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سمجھیے کہ جگہ جگہ پر قوم سمود ہے، جیسے قرآن نے کہا کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ قرآن نے جگہ جگہ پر پورے قرآن میں سمجھیے کہ سب سے زیادہ اگر تذکرہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت، اپنی وحدانیت، اپنی عبادت کے تعلق سے اعلان کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو شخص بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کے اندر صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے اور اسی کے سامنے سر کو جھکانا ہے، اسی کے سامنے اسی کے سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کرنا ہے۔ اور جو اللہ کا مقام و مرتبہ ہے اس کے مقابلے میں کسی کو بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ قرآن نے جگہ جگہ پر بیان کیا ہے، جس سے قرآن نے کہا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جسے قرآن نے کہا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم، جسے قرآن نے کہا کہ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کو جو ہے اپنا رکھوالا بناتے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی کوئی شخص بھی جو ہے معبود یا اپنا رکھوالا یا کوئی جو ہے مددگار، تو اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ شرک والا کام کر رہے ہیں، کفریہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے آج ہم جس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، جو ویڈیو ہم آپ کو دکھلائیں گے، آپ اگر دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے اور حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر۔ اور یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ جو پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا، اب وہ چیزیں اور وہ گناہ والا کام آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر دنیا کا حالات، اور آج کل سمجھیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک ایک چیز جو ہے فوراً ویڈیو ہو جاتی ہے، جہاں کچھ ہوا فوراً 10-15 لوگ 100 لوگ جو ہے ویڈیو بنا لیتے ہیں، فوراً وائرل ہو جاتی ہے، اور ایک بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں یہ تھا، تو پہلے تو موبائل کا زمانہ نہیں تھا، تو بہت کم معلوم ہوتا تھا، اب تو ہر چیز معلوم ہو جاتا ہے سیکنڈوں میں، کون کیا کر رہا ہے، کس کے کیا سمجھیے کہ مارکیٹ میں کون سے مذہب، کون سا فرقہ نیا نیا بن کے آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور قرآن نے پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا، ہر جگہ کہا ہے کہ میرے بندو اللہ تعبدوا الا اللہ، میرے علاوہ کسی کی بھی عبادت مت کرو، کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جگہ قرآن میں، پورے قرآن میں سمجھیے کہ توحید کے زیادہ نام لیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں زیادہ کہا ہے کہ میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے، کافر شخص جو ہے آیا اور جو ہے سمجھیے کہ ہڈی اٹھا کے اس کو اچھے طریقے سے مسل دیا اور اس کو جو ہے ہوا میں جو پھونک کے جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ تو شخص کہنے لگا، کافر شخص، کہ محمد بتلاؤ کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ، تمہارا اللہ جو ہے دوبارہ زندہ کرے گا، یا جو ہے کیسے کیا کرے گا، نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ جو اللہ والذی انزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها، جو اللہ مردہ زمین کو پانی برسانے کے بعد، یعنی بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد جو زمین مردہ ہو جاتی ہے، پھٹنے لگتی ہے، اس سے کچھ ہونے کا امید ہی نہیں ہوتا ہے، تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، برسانے کے بعد فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس زمین سے طرح طرح کے اناج، غلے اگ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ تو اسی کو قرآن نے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، دوبارہ اس کو زندہ کر سکتا ہے، وہی اللہ تم کو منہا خلقناکم، تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، تمہیں اسی میں لوٹ کر جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اللہ تعالیٰ تم کو اسی مٹی سے نکالے گا۔ جی، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آج کے دور میں سمجھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے، خاص طور سے عورتیں اور جاہل قوم طبقہ جو ہے، مزار کی طرف
اور بزرگان صوفیان کرام کی طرف جو ہے سمجھیے کہ زیادہ لپک رہے ہیں۔ جیسے کہ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے کل پرسوں، اس میں ایک واقعہ بہت اچھی بات گزری ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے علماء کرام کے پاس جو ہے پوچھا، جا کے سوچنے لگا کہ جو ہے تھوڑا اگر ہم مزار پہ جاتے ہیں، فلاں شخص کا کہنا ہے کہ فلاں مزار پہ جانے سے جو ہے کہ منتیں پوری ہو جاتی ہے، اس کا ایک دھر کام نہیں کر رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ یار اپنے ایک مولانا سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب سے جا کے پوچھا کہ مولانا صاحب بتلائیے کہ مزار پہ جا رہے ہیں فلاں مزار پہ، سنا ہے کہ ہم نے وہاں پہ جانے سے جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص اپنے مولانا سے پوچھے، تو مولانا صاحب بولے، بہت اچھی بات اس کتاب میں لکھی ہے کہ مولانا صاحب بولے کہ تمہارا ابھی ایک دھر کام نہیں کر رہا ہے، لیکن جس سے مانگنے کے لیے جا رہے ہو، جس مزار پہ جا رہے ہو، جو بابا سویا ہوا ہے قبر کے اندر، اس کا پورا جسم کام نہیں کر رہا ہے۔ تو بتاؤ، جس کا پورا جسم کام نہیں کر رہا ہے وہ تمہارا ایک دھر کیسے صحیح کرے گا؟ اگر اس کا پورا جسم کام کرتا تو پھر وہ سویا ہوا کیوں رہتا؟ پھر تو وہ تو دنیا کے اندر گھومتا پھرتا، ادھر ادھر عیش مستی کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، خدا کی عبادت کرتا۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر جو لوگ بھی، جو عورتیں مزار پہ جاتی ہیں اور اللہ اس کے سامنے سجدہ ٹیکتے ہیں، ان سے منتیں مانگتی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے نام سے جو ہے نظر و نیاز کرتی ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتی رہتی ہیں آج کل عورتیں، تو یاد رکھیں کہ ان سب سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ جس کے جو جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ شیطان جو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان کا کام ہے وہی ہے کہ ہم اپنے کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے صاف صاف کہا تھا کہ ہم آپ کے بندوں کو خوب بھٹکائیں گے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو بھٹکا دیں گے، ضرور بھٹکائیں گے۔ تو شیطان اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں یہ خیالات آتا ہے، ارے فلاں بابا کے پاس جائیں گے، فلاں مزار کے پاس جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، اس کو نکال دیجیے، اس کو ختم کر دیجیے۔ سب کچھ کا کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ ہی بیماری دیتا ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ ویڈیو، اس کو غور سے دیکھیں، آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، دیکھیں کس طرح سے جو ہے لوگوں کی جہالت، دیکھیے کیا معاملہ ہو رہا ہے، دیکھیے۔ اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے پتلا بنایا گیا ہے، اور پتلا بنانے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے صحیح طریقے سے رکھا گیا ہے، اور رکھنے کے بعد جو ہے سمجھے کہ لوگ ان کو جو اب دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو دودھ سے دھلا جا رہا ہے، ان کو نہلایا جا رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ اب کسی نے اس میں کیا بات لکھی ہے، کیا فرق رہ گیا اب مزار اور مندر میں؟ مندر میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، مزار میں بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ اب بتائیے کہ مسلمان میں مزار میں اور مندر میں کیا فرق رہا؟ تو لہٰذا ہم اور آپ کوشش کریں کہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکائیں، ایک اللہ سے مانگیں، اللہ حاجت کو پوری کرنے والا ہے، سب کچھ کا کرنے دھرنے والا ذات اللہ ہے، اور اللہ ہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے۔ تو آج کے ویڈیو سے یہی پیغام جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کی مان کر چلیں، انہی کے سامنے روئیں، انہی سے فریاد مانگیں، انہی سے شکایت کریں، انہی سے سب کچھ کریں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جی۔ تو چلیے اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، وہ بھی سنیں، وہ بھی دیکھیں کیا کیا معاشرے میں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے جی۔ چلیے ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔